قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جائے لیکن پھر اسے توڑنے کا ارادہ ہو تو کیا طریقہ ہے؟ اللہ اکبر، تو قسم کھائی کیوں جاتی ہے اور پھر توڑنی کیوں ہے؟ پھر توڑنی کیوں؟ اور پھر قرآن مجید کے اوپر ہی ہاتھ رکھ کیوں؟ جی تو قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی قسم کو مزید پکا کر رہے ہیں۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں جی مسجد میں آ کر ہم قسم لیں گے، جی تو مسجد میں کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ قسم دینے والا بھی کچھ خدا کا خوف کرے گا، ڈرے گا، جھوٹی قسم نہیں دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ قسم جو ممبر کے پاس کھڑے ہو کر مسجد میں دی جائے، وہ اگر جھوٹی قسم ہوگی تو اس کا گناہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو گویا قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے یا مسجد میں جا کر یا ممبر کے پاس یا مسجد نبوی میں یا بیت اللہ میں اگر کوئی بندہ قسم دیتا ہے تو اس کا ثواب یا گناہ بھی اتنا ہی بڑھ جائے گا۔ تو اب اس کو توڑنا بلا وجہ، اگر تو بلا وجہ ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر گناہ اگر غلط قسم ہی غلط اٹھا بیٹھا تھا، غلطی ہو گئی جی میں نے جھوٹی قسم دے دی، پھر تو توڑنا چاہیے۔ اور اگر یہ محسوس ہوا کہ جس بات پر میں نے قسم اٹھائی تھی وہ کام کرنا زیادہ بہتر تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر احساس ہو کہ یار یہ کام کرنا بہتر تھا، تو پھر وہ قسم کو توڑ دے۔ ٹھیک ہے۔ اور قسم توڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو توڑ دے اور وہ کام جو رکا ہوا تھا اس کو کر لے اور ساتھ کفارہ دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ جو آپ بار بار زبان پر چڑھا اللہ کی قسم اللہ کی قسم، اور عرب کہتے ہیں لا واللہ لا باللہ، تو یہ جو زبان پر چڑھی ہوئی قسمیں اس پر تو اللہ مواخذہ نہیں کرتا، وہ مہربان ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہ جو قسم جنہوں نے پورے پارنل جی پورے یقین کے ساتھ اگلے بندے کو یقین دلانے کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ قسم اٹھائی جائے تو اس کا کفارہ ہے۔ اور ایسی قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت بھی کرو۔ اگر پورے اہتمام کے ساتھ کسی مسئلے میں قسم اٹھائی ہے تو اس کا برہم بھی رکھنا ہے، ایسے نہیں توڑ دینی۔ لیکن اگر توڑنی پڑ جائے یا توڑ دی جائے اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، او کسوتہن، یا ان کو لباس دے دے، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کر دے۔ 3 کام ہیں، 10 مسکینوں کو کھانا درمیانے درجے کے جو خود کھاتے ہیں، یا ان کو لباس، یا ایک غلام۔ اور اگر یہ تینوں کام نہ کر سکے تو 3 روزے رکھ لے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ یہ کس کے لیے ہیں؟ جو قسم توڑ بیٹھے یا جس کو توڑنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ تو توڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ جس کام کے لیے قسم کھائی تھی کہ میں نہیں کروں گا وہ اس کو کر لے اور ساتھ یہ کفارہ ادا کر دے۔ جو کھانے کا آپ نے ذکر کیا، ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کا کھانا درمیانے درجے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا بٹی صاحب، ایسا بھی تو ہمارے معاشرے میں، سب معاشروں میں نے دیکھا ہے، ڈفرینٹ جگہ ہم جاتے بھی ہیں، پاکستان سے باہر بھی ہم دیکھتے، کچھ پریشرائز کر کے بھی قسمیں لے لی جاتی ہیں۔ بندہ ہوگی جی بندہ وہ قسم نہیں اٹھانا چاہ رہا، لیکن میں کہتا ہوں نہیں تم یہ کرو، یا فلانا کہتا ہے تم یہ کھاؤ نا قسم، تو وہ اس بیچارے پہ وہ وزن آئے گا سارا، اس کو قسم کھانے کے بعد مجبور کیا، گناہ گار وہ بھی ہوں گے۔ اور یہ اگر اس کو پتا ہے کہ میں نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے تو یہ فوری اس کا کفارہ دے دے۔ یہ دونوں طرف سے بہرحال کفارہ دینا۔